مادر الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى وارث حاله ومظہر کماله سیدی مرشدی وسیلتی جدی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. لقمصة تطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. نجف، بغداد، طیبہ، کربلا کیا کیا سمٹ آئے، سمٹ آئے. نجف، بغداد، طیبہ، کربلا کیا کیا سمٹ آئے میری بالی پہ جب تشریف لائے شاہ جیلانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. شہ نشین پہ تشریف فرما. آج کی اس بزم کی رونق شہزادگان پیر و مرشد برادر عزیز مولانا الحاج سید علی رسول قادری الموسوی الجیلانی حسنین پاشا ادام اللہ فیضہ، برادر عزیز القدر ذی مرتبت سید شاہ علی محمد قادری الموسوی الجیلانی شبر پاشا ادام اللہ فیضہ طول اللہ عمرہ. ام محترم تقدس معاب حضرت مولانا سید شاہ مجتبی قادری الموسوی ادام اللہ فیضہ مقدس اللہ العالی، خلفائے پیر و مرشد، وابستگان دامان پیر و مرشد، غلامان شہزاد غوث اعظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی آج آپ کے ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے.
اور اس جشن ولادت مولا کائنات کو دنیا میں ہماری کامیابی کا ذریعہ اور آخرت میں ہم سب کی نجات کا ضامن بنائے، اور یہی جشن ہم کرتے رہیں، ہماری نسلیں کرتے رہیں، نسلوں کی نسلیں کرتے رہیں، خانقاہ موسویہ میں علی کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں، صبح قیامت تک بجتے رہیں، اور اس کی گونج اس میدان میں بھی برپا ہو جس میدان میں امام مہدی ذوالفقار حیدری لے کر آئے انشاءاللہ۔ شہزادہ غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں دیکھو، ہمیں دیکھو، قربان جائیں ان کے تیور پر، نہ ویسا چہرہ آ سکتا ہے، نہ ویسی آنکھیں کسی نے دیکھی ہے، نہ وہ تکلم کا انداز کسی نے پایا ہے، نہ وہ ناز کسی نے پایا ہے، نہ وہ نیاز کسی نے پائی ہے، نہ وہ خطابت کے جوہر کسی میں آئے ہیں، اور اگر آئے ہیں آج تو میں نے ان کے پوتے حسنی پیر میں دیکھے، اور یقیناً جب فیضان بولتا ہے تو پھر بولتا چلا جاتا ہے۔ یہ فیضان علی ہے پیارے، خطابت علی کی اولاد کی میراث ہے، شجاعت علی کی اولاد کی وراثت ہے، امامت علی کی اولاد کا حصہ ہے، دنیا کی قیادت علی کی اولاد کے حصے میں آئی ہے، رہبری علی کی اولاد کی ذمہ داری ہے، امت کی رہنمائی علی کی اولاد کا فریضہ ہے، مشکل میں امت آ جائے تو امت کی مشکل کشائی علی کی اولاد کا فریضہ ہے، ولایتوں کا بانٹنا علی کی اولاد کا خاصہ ہے۔ ارے جب اولاد کے اختیارات اتنے ہیں، وارثوں کی یہ شان ہے کہ چور گھر میں آئے تو ولایت کھا کر جائے۔ کبھی سنی ہے ایسی سخاوت؟ کہاں سے آئی غوث اعظم کے پاس یہ سخاوت؟ کبھی سوچا کہاں سے آئی معین الدین کے پاس وہ سخاوت؟ کبھی سوچا؟ ارے یار لوگ اپنوں کو نہیں سدھار پاتے ہیں، اپنوں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان کا تو جی نہیں بڑھتا، کسی کو رافضی کہہ دیا، کسی کو شیعہ کہہ دیا، کسی کو فلاں ٹائٹل دے دیا۔ تم اپنوں کو کچھ دے نہیں سکتے۔ علی کا لال اجمیر میں آیا، پرایوں کو اسلام دے کر چلا گیا۔ علی کا لال علی ہے، یہ علی کے جلوے ہے، معین الدین کا کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ علی کا ہے۔ ٹھوکر مار کر بغداد کی سرزمین پر مردے کو جلانے والے غوث اعظم کا کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ علی کا فیضان ہے۔ کربلا میں 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے پھر جانا اور جرتوں کا مظاہرہ کرنا، یہ تنہا حسین کا کارنامہ نہیں ہے، یہ ساری جرأتیں علی کی ہوئی ہے۔ بات کو تعجب ہوگا کیوں نہیں ہے؟ کیسے ہے؟ کیسے ہے؟ سنو یاد رکھو پیارے، جو کچھ نبی کا ہے نا وہ سب کچھ علی کو مل گیا، سب دے دیا ہے نبی نے۔ امانتوں کا امی بنا کر، ولایتوں کا تھما کے دفتر، امانتوں کا امی بنا کر، ولایتوں کا تھما کے دفتر، بوقت ہجرت نبی نے سونپا، بوقت ہجرت نبی نے سونپا علی کو کل اختیار اپنا۔ مصطفیٰ نے تو سب کچھ دے دیا نا، سب دے دیا، کچھ نہیں رکھا۔ 1,24,000 کو ظاہر کر دیا، علی کو ظاہر بھی دے دیا، باطن بھی دے دیا۔ سب کو زمین کا حکمران بنایا، خلیفہ بنایا، علی کی حکومتوں کے گنڈے آسمانوں پر بھی جھاڑ دیا، وہاں پر بھی لگا دیا۔ کسی نے کہا تھا نا کہ سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا، کہا غلاموں نے ہم سے بھی کیجئے ارشاد، جو کچھ حضور نے کیا شاہ عرش پر دیکھا، گوہر فشاں ہوئے لالے نبی رسول کریم، عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا۔
عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا، ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچی، علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا۔ یہ علی کی شان ہے، کہاں سے شروع کرو کہاں ختم کرو، بیان کر سکے نہیں کوئی۔ کس زاویے سے بات کرو، علی کی خلقت کی بات کرو تو علی سب سے پہلے۔ ہم نے کہا علی کا پہلا نمبر تو میاں لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی مروڑ ہے تو خالقہ مصویہ میں آئی، شہزادے غوث اعظم نے اس کی دوائیں ہمیں دی ہیں، ہم اچھوں کا مروڑ دور کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ تم پڑھتے ہو نا لی خمسۃ لطفی بیاد الوباء العظیم۔ امام شافعی سے پوچھو دوائیں کیا نہیں تھی اس زمانے میں، دکانیں نہیں تھی، دوا بنانے والے نہیں تھے، سب دواؤں کو کونے میں رکھ دیا امام شافعی نے، اور کیا کہا لی خمسۃ لطفی بیاد حر الوباء العظیم۔ شافعی دواؤں پر اعتبار نہیں کرتا، دواؤں پر اعتماد نہیں کرتا، وبا ہو اور وبا میں سب آ جاتے ہیں، وبا دکھنے والی نہیں دکھنے والی، جسمانی روحانی اور ایک عقیدے کی بھی وبا ہوتی ہے۔ یہ ساری وبائیں امام شافعی کی نظر یہ کھانسی بخار پر نہیں ہے، امام شافعی کی نظر خارجیت اور ناصبیت کے وائرس پر ہے۔ اسی لیے فرمایا خارجیت کی وبا آئے پنجتن کا دامن تھام لے، ناصبیت کا سیلاب آئے، طاعون پھیلے، یا پھر ناصبیت کا کورونا آ جائے تو پیارے گھبرا نہیں، اہل بیت کا دامن پکڑ لے۔ پوچھا امام کس کا؟ تو کہا علی کا۔ کہا کس کا؟ تو کہا فاطمہ کی چوکٹ پہ سب رکھ جائے۔ تو کہا کس کا؟ حسنین کریمین کا دامن پکڑ لے۔ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ، علی۔ تو یہ خالقہ مصویہ ہے، کیا ہے خالقہ مصویہ، اور 400 سال سے قائم ہے ہندوستان میں۔ تم نے تو 40-50 سال کے فتنے دیکھے ہیں نا، اس سے پہلے کے تھوڑی دیکھے ہیں نا، اس سے پہلے کی تاریخ تمہیں معلوم بھی نہیں ہے دوستو۔ سرکار ارشا معین الدین ثانی علی کا بولا ہے، سرکار لاہوری کا شہزادہ ہے، اور سرکار لاہوری نے ارشاد فرمایا 40 سال کی عمر میں درجہ قطبیت پر فائز ہوگا اور مصاحب خضر بنے گا میرا بیٹا۔ تمہیں پتا ہے تم جس خطے میں بیٹھے ہو، جس خضر سے ملنے کے لیے موسیٰ دجلہ کے کنارے پر گئے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، گئے کہ نہیں؟ سورہ کہف پڑھتے ہو نا، کیوں گئے؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنْكَ عِلْمًا، اللہ نے خضر کو علم لدنی دیا۔ کیا دیا؟ نبوت کا ذکر ہے وہاں پر، رسالت کا ذکر ہے وہاں پر، کتاب کا ذکر ہے وہاں پر، علم لدنی۔ اور دیکھو یاد رکھو، ایک قائد کو لکھا، ارے بھائی وہ لائٹ کے پاس سے بیٹھو، تھوڑا پانی دو، بار بار علم لدنی دیا۔ کیا دیا؟ علم لدنی۔ یہ کس کو دیا؟ خضر کو دیا۔ موسیٰ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جو امت کا نبی ہوتا ہے وہ امت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، یا نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی قاعدہ کلیہ یاد رکھو، غور سے سننا، کہ ہر نبی کی نبوت اور رسالت کا جب انہوں نے اعلان کیا تو ان کا ایک محدود دائرہ تھا، جغرافیائی اعتبار سے، جغرافیکلی اگر دیکھا جائے لیمیٹڈ ایریا۔ بنی اسرائیل میں مختلف نبی آئے ایک وقت میں، موسیٰ بھی نبی ہے، ہارون بھی نبی ہے کہ نہیں بولو؟ یعقوب بھی نبی ہے، یوسف کے بیٹے بھی نبی ہے، سلیمان بھی نبی ہے، ان کے باوا داؤد بھی نبی ہے، زکریا بھی نبی ہے، یحییٰ بھی نبی ہے،
ایک وقت میں کئی نبی ہوئے، کئی نبی، توجہ ہے آپ کی، کئی نبی ہوئے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تجھے ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، نہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھیجا، توجہ ہے آپ، بنی اسرائیل کے لیے بھیجا، ارض مقدس کے لیے بھیجا، علاقے بانٹ دیے، توجہ ہے، علاقے، تم یہاں کے نبی، تم وہاں کے نبی، تم یہاں کے نبی، ایک خطے کے نبی، اگر ایک خطے میں ہو تو دوسرے خطے میں چلے جاؤ، تم وہاں کے نبی، تم یہاں کی ہجرت کر دو، ابراہیم کو کہا ارض مقدس میں رہو، کہا اسماعیل کو مکے میں چھوڑ دو، تم یہاں کے نبی، یہ بھی نبی، وہ بھی نبی، وہ بھی نبی، یہ بھی نبی، مختلف نبیوں کو مختلف علاقے دے دیے، لیکن جب اپنے حبیب کی بات آئی تو یہ نہیں کہا محبوب تم مکے کا نبی، محبوب مدینہ چلا جائے تو تم مدینے کا نبی، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب سارے عالمین کے لیے میں نے تجھے رحمت بنا کر دیا۔ اب جب مصطفیٰ کی بات آئی تو اللہ نے حالانکہ وہ پہلے والے بھی انبیاء ہیں، اللہ نے دائرے کو وسیع کیا، کتنا وسیع کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنہار ہے۔ تو محبوب جہاں تک تیرے خدا کی خدائی اور کہاں تک یہ تو خدا جانے، ہم کون ہوتے ہیں حدبندیاں کرنے والے، اور کرے تو کافر ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ کوئی کر سکتا ہے یہاں تک امریکہ کہے امریکہ پر میری حکومت، سعودی کے حکمراں کہیں یہاں میری حکومت، ہر ملک کا ذمہ دار کہیں یہاں تک میری حکومت، اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب تیری حکومت محدود، کہا لا محدود، جہاں جہاں تیرے رب کا نام ہے پیارے وہاں وہاں تیری حکومت، تیرا نظام، تیرا اختیار، سب کچھ ابھی بھی تیرا۔ کوئی زمین کا ایسا کہتا جبرائیل سے پوچھو جہاں نبی کے نام کو لوگ نہیں جانتے، مصطفیٰ کی شان کو نہیں پہچانتے، اسرائیل سے پوچھو، اسرافیل سے پوچھو، میکائیل سے پوچھو، تنتائیل سے پوچھو، ددائیل سے پوچھو، کنکائیل سے پوچھو، پوچھو نا، یہاں بیٹھے ہیں بہت بڑے، ایک سے بڑے عاملہ بیٹھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، عالمہ بھی ہے عاملہ بھی ہے، بڑی بڑی زکاة انٹرنیشنل نکال کے افتخار میں آتا جائیں گے، زکاة ماشاءاللہ ایک سے ایک تیار کر کے گئے، ایک سے ایک جوہر ہے۔ پوچھو کہ کہیں ایسا خطہ ہے کیا جہاں تم نے محمد عربی کا نام نہیں سنا؟ تو جبرائیل کہتے میری جہاں تک رسائی، یہی بولے سدراوا کہ چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے کنگاڑ ڈالے، تیرے پائے کہاں پایا؟ جبرائیل کہاں تک؟ سدرا تک، توجہ ہے، کہاں تک؟ سدرا تک، سدرا کے بعد رک گئے، سدرا کے بعد علی کے بیٹے کے جلوے ظاہر، کون بیٹا؟ غوث اعظم محبوب سبحانی، عبدالقادر جیلانی خود ربانی محبوب سبحانی، صاحب الاشارات والمعانی۔ جبرائیل رک گئے، غوث جلی آگے بڑھ گئے، بڑھے کہ نہیں؟ گردن جھکائی، قدم رکھے، اور وہ منزل آئی کہ اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے، کوئی نہیں ہے، اب بتاؤ علی کہاں ہے؟ میری سالی سوال پیدا ہوگا بھائی غوث اعظم جو ٹھوکر مار کے مردوں کو جلائے، علی کا پوتا ہے، شہزادہ ہے، جانشین ہے، 500 برس کے بعد آیا ہے، تو یہ شان ہے کہ ٹھوکر مار کے مردے جلاتا ہے، اسے غوث اعظم کہتے ہیں، پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی۔ اب وہ تو وہاں ہے تو پھر علی کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ساتھ علی نہیں ہے مزار کے پاس۔ میں نے کہا دیوانے تو صرف مدینے کی بات کرتا ہے، کیا نعوذ باللہ میرے نبی کو تو نے محدود کر ڈالا ہے؟ گنبد خضرا کے اندر میرا نبی عرش اعظم پہ بھی جلوہ کرے گا، میرا نبی اللہ کے پاس بھی جلوہ کرے گا، پہلے آسمان پر بھی مصطفیٰ ہے، دوسرے آسمان پر بھی مصطفیٰ ہے، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر بھی مصطفیٰ ہے۔ جہاں ابراہیم کا جلوہ ہے، بیت المعمور ہے، ابراہیم سے پوچھو کیا تم تنہا ہو؟ تو ابراہیم کہیں گے میں کہاں تنہا ہوں، مصطفیٰ میرے ساتھ ہے۔ ادریس سے پوچھو جو مکان علیاء میں اٹھائے گئے، ادریس آپ کو بتائیے آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہاں مصطفیٰ ہے۔ نوح سے پوچھو کہیں مصطفیٰ ہے، جس نبی سے پوچھو مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے۔ اور یاد رکھو جہاں مصطفیٰ ہے وہاں مرتضیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، مرتضیٰ۔ یہ فیصلے پیارے اب کے نہیں ہیں، آدم کے بننے سے پہلے ہو چکے ہیں۔ آپ نے سنا نا صدیق طول اللہ عمرہ سے
کیا سنا آپ نے کہ آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ نے، اور یہ میں نہیں کہتا، حیدرآباد میں ایک نقشبندیوں کے پیر ہے جو میرے جد اعلیٰ سرکار نوبودی کے سلسلے قادریہ میں غلام ابو الاسلام حضرت عبداللہ شاہ صاحب، بھائی قادریوں کی نہیں مانے تو نقشبندیوں کی تو مان لو نا، نقشبندی بنو تو ایسے بنو گے یار، مجدد الف ثانی سے بڑا کوئی نقشبندی ہے؟ بولو یارو، ہاں شیخ ہند بولتے نا، ان سے بڑا کوئی نقشبندی ہے؟ آج کل ہوتا ہے نہیں بولنا علی علی، کیا بولنا علی؟ جہنم میں جاتا علی علی نہیں بولا تو جہنم کا ایندھن بنے گا، علی علی نہیں کرے گا تو یاد رکھو مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، ہاتھ پکڑ کر فیصلہ کر دیا ہے کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، جو مومن ہوگا وہ علی علی کرے گا، اور جو منافق ہوگا وہ علی علی نہیں کر سکتا۔ اب سب سے بڑے نقشبندی ہندوستان کی سرزمین کے مجدد الف ثانی اپنے مکتوبات دوم میں جا کر جو ان کے والد کا آخری وقت آیا، مجدد الف ثانی کے والد کا آخری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تو شہزاد غوث اعظم، تو شہزاد غوث اعظم، تو شہزاد غوث اعظم، نعرہ حیدری، سنیت کے بادشاہ، سرکار قاسم بادشاہ جنریٹر پہ کیوں نہیں ڈالے؟ سردار کو بلاؤ۔ بات پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد، وہاں سے ہٹ جاؤ سب اور بیٹھ جاؤ، آپ لوگ بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، یہ مولا کا دربار ہے، یہ غوث پاک کا دربار، بیٹھ جاؤ، جس کو جہاں جگہ بیٹھ ٹھہرو، بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ۔ درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم۔ مجدد الف ثانی کون ہے بھائی؟ دین الہی کا بادشاہ بجائے سو ہے، اکبر بادشاہ کی عقل ٹھکانے لگائی سو ہے، کتنا بڑا بادشاہ تھا اکبر ہندوستان کا، کتنا پاورفل تھا، ضدی بھی تھا، وہ دین الہی ریجیکٹ، بولے تو اکیلا کیا کرتا؟ بولے کیا کرتا ہوں، غوث کا غلام ہوں، بتا دو کیا کرتا ہوں، علی والا ہوں، بتا دو کیا کرتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت مجدد الف ثانی سے عالم قیام میں اس کا اتنی جرت کہاں سے آئی؟ Where did you get this from؟ تو کیا بولیں گے؟ بدر میں علی کے جلوے دیکھے تھے وہاں سے آئی، احد میں علی کی شجاعت دیکھی تھی وہاں سے آئی، اور خندق میں علی کی ایک ضرب دیکھی تھی جو امت نے تمام اعمال پر بھاری ہے صبح قیامت تک، وہاں سے آئی، یا پھر کہیں گے شجاعت اتنی کہاں سے آئی کہ اے مجدد الف ثانی صرف ہندی آپ بتائیے، اتنے بڑے پاورفل بادشاہ سے آپ بھڑ گئے، ہمت کہاں سے آئی؟ تو کہنا پڑے گا کربلا میں امام حسین کے صدقے یہ ہمت ہمیں ملی ہے۔ ارے ہم سے پوچھتے ہو شجاعت کہاں سے آئی؟ دنیا کو شجاعت خیرات میں دینے والے علی کی اولاد ہے، تم تو پھسپھسے ہو بیٹے، تم کو کیا معلوم شجاعت کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا معلوم تلوار کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا معلوم جمع مردی کیا ہوتی ہے؟ ارے جبرائیل سے پوچھو، احد میں آئے اور آ کر کہنے لگے شاہ بتا شیر یزدہ قوت پروردگار، یہ جملے بعد میں ہیں، جبرائیل نے کیا کہا پتہ ہے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ فتح کہتے ہیں آپ کی فتح نہیں، آپ جو وکٹری کو سمجھتے ہیں، لا فتح یعنی علی کے جیسا نہ کوئی جوان ہے، علی کے جیسا نہ کوئی مرد ہے۔ اب کیا گستاخی کرے جبرائیل؟ اب اس میں بھی فتوے آئیں گے، علی پاشا یہ بولے، علی پاشا نہیں ڈرتے، کاظم پاشا کے بیٹے ہیں، نہیں ڈرتے، حق بولتے ہیں، حق بولتے ہیں۔ ہمارے جسم کا خون کا قطرہ قطرہ علی پکارے، اور تمہارا بھی پکارنا چاہیے اگر تم حلالی ہو، اور نہیں ہو تو جاؤ ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو، خرچہ میں دینے تیار ہو، اتنی خالقائیں ہیں نا، سب دیں گی، سب سیدہ دیں گے۔ اگر آج کے بعد کوئی علی کے ذکر پہ
اعتراض کرے تو اس سے بولنا DNA کرا لے, علی پاشا خرچہ دینے تیار ہے. ہوتا ہے ہماری دادا کے دادا کے دادا بولا ہڈیاں نکال, تیرا خون نکال, تیرا بال نکال, تیرا ناخن نکال, DNA کرا لے. اور یہاں پہ بیٹھے علی پاشا, شبر پاشا, حسنین پاشا, ان کا بھی DNA کرا لے. خدا کی عزت کی قسم, یہاں سے درگاہ موسیٰ قادری سے, قندوز سے, بغداد سے اور نجف تک 100% شدھ ہے, 100% شدھ ہے, پیور ہے. کیا ہے؟ پیور ہے, ملاوٹ نہیں ہے. نہ خون میں ہے, نہ حسب میں ہے, نہ کسب میں ہے. کھایا بھی حلال ہے بھی حلالیوں میں. اور اس لیے ہم علی علی کرتے, اور جو نہیں کرتے پلیز ان کو چھوڑ دیجیے. آپ خرچہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں. کیا کہا جبرائیل نے؟ لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. نہ علی کے جیسے کوئی جوان ہے. جوان کا مطلب مرد جی. کیا جوان ہے؟ عربی میں کہتے ہیں شاب, شاب, شباب. شباب سے مراد ہے طاقتور مرد, خالی مرد نہیں. تو جبرائیل نے کیا سب کو نہیں دیکھا وہاں پر؟ کیسے کیسے تھے نا, پوچھو. ایک سے ایک تھے نا, سورما تھے نا, علم کے پہاڑ تھے, تقوی کے پہاڑ تھے, انسان کے مجسمہ تھے. ارے سب کی چوکٹ پہ ہمارا سر کم ہے, لیکن جبرائیل کو کوئی نظر نہیں آیا. علی آیا, علی آیا, علی آیا. علی کے سوا کوئی نظر نہیں آیا. اب جاؤ جبرائیل پہ فتویٰ لگاؤ, آپ کو انہوں نظر نہیں آئے, انہوں نظر نہیں آئے. بیٹے یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں. اللہ نے کیا کیا دیا علی کو. دنیا کے بننے سے پہلے حضرت عبداللہ شاہ صاحب اللہ لکھتے ہیں شہادت نامے میں, جا کے پڑھ لیجیے. ریفرنس دینے کے لیے آپ بیٹھے علماء ماشاءاللہ ایک سے ایک, ان سے پوچھ لیجیے کیا لکھیں. اللہ نے آدم کی تخلیق سے پہلے ہزاروں سال پہلے 5 نور خلق کیے. تم کو ایک ہضم نہیں ہو رہا, یہاں 5 ہے. اس کو بولتے سچی نقشہ بندی, اب چھپائی نہیں. کیوں؟ صرف نقشہ بندی نہیں ہے, قادری بھی ہے. انہوں سلسلہ قادریہ ہمارے پاس سے ملا ہے, بڑے بندے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے گاؤں میں بیٹھے تھے بہت بڑے بندے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا لکھے؟ آدم کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے 5 نور خلق کیے. ایک کر دیتا کافی تھا نا, اللہ کرانا آبجیکشن نہیں کر سکتے. 5 نور خلق کیے. ایک کا نام محمد, ایک کا نام علی, ایک کا فاطمہ, ایک کا حسن اور ایک کا حسین. یہ 5 نور خلق کیے. تو علی وہاں سے ہے. کہاں سے؟ جب آدم بھی نہیں تھے, کب سے علی چلے آ رہے ہیں. علی سے نبی کو, نبی سے علی کو اللہ نے جدا نہیں کیا. تم کون ہوتے کرنے والے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ علی نجف میں ہے, تو کیا علی مدینے میں نہیں ہے؟ ارے دیوانوں, جہاں جہاں دیکھو علی علی ہی نظر آئیں گے. ہر طرف علی نظر آئیں گے, ہر طرف علی ہی کے جلوے نظر آئیں گے. اور علی کی محبت یہ ورثہ ہے ہمارا. کیا ہے بولو؟ کسی کو جائیداد ملتی, کسی کو دولت ملتی, کسی کو بینک بیلنس ملتا, کسی کو بلڈنگ ملتی, کسی کو کچھ ملتا, کسی کو کچھ ملتا. قربان جاؤ شہزادے غوث اعظم کی عطاؤں پر. اپنی اولاد ہی تک محدود نہیں رکھی علی کی محبت. جو آیا بھر بھر کے علی کی محبت کے ساگر پلائے ہیں, اور ایسی پلائی ہے پیر نے قیامت تک اترنے والی نہیں ہے. اترے گی. حب علی کا وعدہ ایسا پلایا ہے شیخ کاظم نے, خدا کی عزت کی قسم لاکھوں طوفان آئیں گے, لیکن یہ نشہ اترنے والا نہیں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں, مجدد اقتصانی لکھتے ہیں اپنے مکتوبات دوئم میں کہ ان کے والد نقشبندی اور مشرب ہے نا, ان کا جب آخری وقت آیا تو بولنا بند ہو گیا, ہو جاتا ہے نا, بند ہو گیا. لیکن کوشش کی بڑی ہمت کے بعد اور کہا کہ میں تم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت کی وصیت کرتا ہوں.
ہمت جٹائی اور جٹا کر کہا کہ یاد رکھو اگر اپنا خانقاہ یوسفیہ میں ہر سال ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے، ہمارا تو کوئی دن نبی کا ذکر کے بغیر گزرتا ہی نہیں ہے۔ شعر پڑھے ہمارے بچوں نے اعظم وغیرہ نے، علی شاہ حیدر کی امامت کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیرت نذیرہ، علی اولیارا دلیل است تحت، علی انبیارا ولی نصیرہ۔ اس کے بعد کہا بجنگ احد چو نبی ماند تنہا، بجنگ احد چو نبی ماند تنہا، خدا از فرستادہ نادے علی را۔ اس کا پہلے ترجمہ پیش کیا، کچھ لوگوں کو سمجھنے میں مغالطہ ہو گیا۔ میں بڑوں کی توہین نہیں کرتا، لیکن آپ کو سمجھانا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ بات مجھ پر آئی اور آپ بول رہے ہیں علی پاشا نے گھڑے میں تو لے کے نہیں چلے جا رہے اپنے کو، ایسا گمان ہو سکتا تھا کہیں غلط تو نہیں چلے جا رہے۔ نہیں پیارے، جس کی رہبری کے لیے شاہ کاظم ہو، جس کی نصرت کے لیے موسیٰ خاتمی ہو، جس کی حمایت کے لیے غوث اعظم ہو، اور جس کا دادا علی ہو، وہ گمراہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، بات سمجھ کی ہے۔ دیکھو، ضروری نہیں کہ علی سب کو سمجھ میں آ جائے، غور سے سنو، یہ ضروری نہیں کہ علی سب کو سمجھ میں آ جائے۔ علی کی شان اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ سب تو سمجھ میں آ سکتے ہیں، علی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر علی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر سمجھ میں آ جائے، دیکھو سمجھنے کے لیے آپ بولے کہ I have completely understood from head to toe، ان کی پوری زندگی میرے سامنے ہے، میں یہ نتیجے پر پہنچاؤں کہ یہ شخصیت یہ ہے، کسی بھی ولی کی بات کر رہا ہوں۔ امام الہند ہے، کیا ہے؟ امام الہند ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، حالانکہ تم کتاباں ان کے پڑھے نا، ان کی تعلیمات کے عمل کرے، مگر ایک نتیجے پر پہنچ گئے ہیں۔ ہر شخصیت کا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہر شخصیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلاں یہ مقام پر ہیں، کیوں؟ اللہ نے آپ کو فہم دی ہے، ادراک دیا ہے، عقل دی ہے، علم دیا ہے، سلیقہ دیا ہے کہ نہیں؟ بتائیے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن ایک ذات اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ ایسی بنائی جس کا آپ مقام و مرتبے کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، نہیں لگا سکتے۔ کہاں سے شروع کریں گے؟ تو سب کی زندگی نبی کے اعلان نبوت کے بعد آپ کے سامنے، قربان جائیں سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جوانی کے دوست ہیں، شباب سے حضور کے ساتھ رہے، ایسا نہیں کہ 40 سال میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا وہ آ گئے۔ حضور کی عمر مبارک 26 سال کی ہے، آپ کی عمر مبارک 23 ساڑھے 23 سال کی ہے، جب سے حضور کے ساتھ 14 سال۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال اعلان نبوت سے 14 سال پہلے سے حضور کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ کسی کا ساتھ ہے؟ اور حضرت عمر کب آئے؟ حضرت عمر بعد میں آئے گا، حضرت بعد میں آئے گا، حضرت عثمان بھی بعد میں آئے گا، سب بعد میں آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے اعلان سے 14-15 سال پہلے آ گئے نا، اللہ نے رہبری کیسے پہچانا؟ عشق نے، یہ کنیکشن تھا ان کا، وہ صدیق ہے، وہ دوست ہے، دوست ایسے نہیں بنے، پہلے دوست بنے بعد میں صحابی بنے۔ حضور چاہتے تھے، محبتی باعتماد تھے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی حیات کے بعد کہ حضور کی عمر مبارک کتنی 63 برس، 63 میں سے اگر 24 نکال دیا تو 39، غلط تو نہیں بول رہا، 39 40 ایئرس کا ساتھ رہا، کتنا؟ 39 سال کا ساتھ رہا۔ اب 39 سال تو آپ بیان کر سکتے ہیں، کتب تاریخ سے بیان کر سکتے ہیں، کتب حدیث سے بیان کر سکتے ہیں، قرآن میں ان کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی اس کے حوالے سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک ایسی ذات بنائی جس کا نام علی رکھا۔ کہاں سے شروع کرو گے؟
سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات کو علی کہتے ہیں، مصطفیٰ کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھنے والے کو علی کہتے ہیں، حضور کی حمایت میں سب سے پہلے ٹہرنے والے کو یا خواجہ بقا ابو طالب کہتے ہیں یا علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ فیضان ابو طالب یہ دو لوگ ٹھہر گئے اور ٹھہر کر کہنے لگے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آئے سرکار ابو طالب سمجھانے لگے بھتیجے دشمن بڑے سخت ہیں، آج تو باہر ہے، اندر بھی آئے تو اندر کا جانے والا نہیں ہے، سب بھی عبداللہ شکر، آج بھی دشمن ہے، باہر ہے، اندر آئیں گے تو اور دشمنی کریں گے، چھوڑ دو یہ کیا ضد لگائی ہے۔ تو حضور نے کیا کہا، اے میرے مشفق چچا، ایک ہاتھ میں میری سورج رکھ دے، ایک ہاتھ میں میرے چاند رکھ دے، اس کے بعد مجھ سے یہ کہیں کہ یہ کام چھوڑ دو، اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دو، میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ دیکھو ایک تمہارا ایگزامپل ہوتا ہے، نبی کا ایگزامپل ہوتا ہے، یہ اختیار میں ہے اللہ والوں کے۔ سرکار کو پتا ہے کہ ابو طالب کا اختیار کیا ہے، ارے چاند بڑھا کے مصطفیٰ کے جلوے بڑھے، سورج کی چمک دمک بڑی تھے، میرے نبی کے چہرے کی روشنائی بڑی، بولو بولو، جن کے صدقے میں چاند بنا، جن کے صدقے میں سورج بنا، وہ نبی مختار جو ابو طالب کی گود میں سویا ہو، جسے ابو طالب نے کھلایا ہو، کپڑے پہنائے ہو، اولاد کو جس پر قربان کیا ہو، وہ ابو طالب کا مقام مرتبہ کیا حضور کو پتا نہیں ہے؟ حضور نے سب سے نہیں کہا، ابو طالب سے کہا، اسی لیے کہا کہ ابو طالب چاند کی کیا اہمیت ہے، سورج کی کیا اہمیت ہے، جس کے صدقے سب بنا ہے وہ تیری گود کا پالا ہے، اگر چاند لا لے سورج لا لے اس کا مطلب کہ تو قادر ہے۔ ابو طالب تیرے پاس یہ قدرت اللہ نے دی ہے، اگر تو چاہے تو آسمان سے چاند کو بھی توڑ لے، سورج کو توڑ کر اپنے بھتیجے کے قدموں میں رکھ دے، پھر بھی میں رکنے والا نہیں۔ یہ تاج بتا کی شان ہے، یہ اینگل سے تو اب تک نہیں سنیں گے آپ لوگ۔ اب کیسا ہے بولے تو ان کے پوترے کی یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ ارے بھائی یہ بلڈ کی بات ہے، بلڈ کی کیا ہے، ہاں بلڈ پیور ہونا پڑتا، ڈپلیکیٹ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پورے پرزے سے ہی ہونا پڑتا۔ غوث اعظم کی کیا شان ہے، مریخ پہ غوث پاک کی حکومت ہے۔ داتا علی ہجویری سے پوچھو، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کشف البہجود میں کہ اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ بیٹے زمین پر ہیں لیکن ان کی حکومت آسمانوں پر چل رہی ہے، یہ ستاروں کی گردش کو بدلنے پر قادر ہیں، بدل دیتے ہیں، تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ اقبال کا دیوانہ تھا جو 1400 سال کے بعد بول گیا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے دست و بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ وہ مرد مومن کون ہے؟ اقبال سے پوچھو، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہے، وہ مرد مومن علی ہے، اول من اسلم، جو سب سے پہلے اسلام آیا وہ مرد مومن علی ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہاں وہاں علی ہے۔ درود پڑھتے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہ تم 1400 سال کے بعد سنے پیارے، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کا اول مخاطب علی ہے، جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ پہ درود پڑھانا وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ جبر پاشا صاحب سے پوچھی گیا، دلائل الخیرات کے عامل ہیں، لطف کتنا آتا ہے درود پڑھنے میں، میرے کو سرکار تھوڑی جلانی وظیفے دیتے تھے، صاحب کو جوانی وظیفے دیتے ہیں، پوچھئے کتنا لطف آتا ہے۔ ذرا آپ لوگوں نے کبھی سوچا، آپ درود پڑھتے نہیں پڑھتے نماز، آپ پڑھتے نہیں پڑھتے، مائک سسٹم اچھا نہیں ہے تو چھٹی کر دیتے، پڑھتے درود شریف پڑھتے نا، کتنا لطف آتا۔ نماز ہوتی بغیر درود کے ہوتی؟ کبھی سوچے کبھی روزہ سب سے پہلے کون رکھتے تمہارے کو معلوم ہے، نماز کون پڑھے تم کو معلوم ہے۔ یاد رکھو پیارے،
جب بات اپنے محبوب پر درود و سلام کی آئی تو اللہ نے ایک ایسی ذات کو منتخب کیا جس کا نام علی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے وہاں سب سے پہلا مخاطب علی ہے. اس کا مطلب دنیا میں سب سے پہلے درود پڑھنے والے کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. درود پاک پڑھو اللہ کہاں سے ہٹاتے پہلے نمبر نہیں ہٹا سکتے تم لوگ نہیں ہٹا سکتے. اللہ نے سب سے پہلے علی کا نور کا کیا انا وعلی من نور واحد. حضور فرما چکے ہیں نا فیصلہ کر چکے تم کون ہوتے ہو علی کو الگ کرنے والے. علی اور میں دونوں ایک ہی نور سے بنی الگ نہیں ہیں اور الگ ہوتے تو فاطمہ کا کفو کہاں سے ہوتے. سوچو سیدہ فاطمہ کا نکاح کس سے ہوا؟ سب آئے تھے نا رشتے لے کر. کہا نہیں علی سب سے پہلے پہننے والے علی سب سے پہلے ایمان لانے والے علی سب سے پہلے نماز پڑھنے والے علی اور مردانگی کے سب سے پہلے جوہر دکھانے والے علی. پہلے ہے کہ نہیں بولے؟ بدر سے پہلے کوئی دیکھے تھے ایسی جمع بڑھتی 70 گئے مشرکین کتنے مارے علی؟ کم سے کم بول رہے میں 40 بول رہا ہوں. چلو 35 ہی مان لو 50% کون مارے؟ ارے بیٹا یہ ننے منے بچوں کو مار رہے تھے کیا؟ ادھر بھی مردہ تھے پورے عربی کے تھے وہ بھی تلواریں سوٹ ہو جاتے تھے مارے تو ان کو جسم پہ ایسا جسم بناتے تھے. چھوٹے موٹے لوگ تھے. ذرا سوچو آج کے پہلوان نہیں تھے اس دور کے سورما تھے اور بدر میں کوئی چھکے نہیں آئے تھے پورے مردہ آئے تھے مقابلہ کرنے کے واسطے. ہجڑے نہیں آئے تھے ہجڑے تو بھاگ جاتے ہیں. علی کا مقابلہ عرب کے سورماؤں سے تھا. اگر عام آدمی کی آج کی کوئی تلوار ان پر مارو تو تلوار اڑ کے شل ہو جائے گی. ایسے 40 کو علی نے تلوار مارا ہے. اس کے بعد بولتے ہیں علی پہلے نہیں ارے میں والا دیوانے. اسلام 2 چیزوں کی بنیاد پر پہلا یاد رکھو. پہلے اخلاق. آدمی نہیں مانے تو خواجہ بھی یہ کرے سب یہ کرے پہلے منوائے نہیں مانے تو یہ چلانا پڑا. کون سکھائے پیارے؟ جوان مردی کے جوہر کس نے سکھائے؟ نبی پر قربان ہونے کا جذبہ صحابہ کو کس نے سکھایا ہے؟ کیا صحیح سیکھ کے آئے تھے پہلے سے؟ نہیں آئے تھے نا. نبی پر قربان ہونے کا جذبہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کا جذبہ قدموں پہ سر رکھنے کا جذبہ حضور کی چشمہ مبارکہ سے فیض لینے کا جذبہ حضور پہ سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہزاروں سے سورماؤں سے پہلوانوں سے تنہا لڑ کر مر جانے کا جذبہ دینے والے کو علی کہتے ہیں. کوئی دیکھے ایسے جوہر کوئی دکھائے علی دکھائے. چلو شجاعت رکھو تھوڑی دیر کے واسطے. علی تم تو شیر اسد اللہ ہے اللہ کے شیر ہے. تم نہیں دکھائے تو کون دکھائیں گے؟ شیرہ بھی تھے لومڑیاں بھی تھے یاد رکھو. ہاں لومڑیوں کا ذکر میں کرتا بھی نہیں. لومڑی کیا کرتی معلوم؟ جنگل میں دیکھو نیشنل جیوگرافی دیکھو پتا چلتا ہے لومڑی کیا کرتی. ڈر ہی جب تک ڈراتی اس کے بعد اتنی کلپریٹ رہتی کرمنل تم دبا کے بھاگ جاتی. کیا رہتی؟ وہ شاطر رہتی. انہیں کیا رہتی؟ شاطر رہتی. اور جو شیر ہوتا ہے اب جب میدان میں آتا ہے اور جب چلتا ہے شیر تو پھر شیر ہی چلتا ہے. شیر ہی چلتا ہے. تو مولا کائنات کی شجاعت اپنی جگہ ہے. کوئی شجاعت میں پہلے بتاؤ بھائی ہے تو ایک لا کے بتاؤ. ایک علی کے جیسا شکیل لا کے بتا سکتے ہیں؟ بولیے بھائی آپ نے تھرڈے جیسے نہیں بتا سکتے. شجاعت اپنی جگہ. علی اسد اللہ ہے ٹھیک ہے. علی وجہ اللہ ہے ٹھیک ہے. علی وسیع رسول ہے ٹھیک ہے. علی عقی رسول ہے ٹھیک ہے. ایک بات کہو آگے علم جس کی زکات خیرات تم کھاتے اور علی پہ بھونکتے. علم ہے کہ نہیں؟ علم کا بڑا بڑھ رہا ہے نا ہے نہیں ہے. اچھوں کو بھی ہے بروں کو بھی ہے. علماء سو کو بھی ہے علماء ربانی کو بھی. ہمارے جتنے بھی سنی ہیں سب علماء ربانی ہیں.
انکلوڈیڈ سرٹیفکیٹ دے دینا انکلوڈیڈ. لیکن جو علماء سو ہیں ان کو بھی غرہ ہے, دیوبندیاں ہیں, تبلیغیاں ہیں, تبلیغیوں میں نکل کے ادھر آ جاتے ہیں خور کیا ویسا انشاءاللہ ویسے نام لے لیتا ہے خانقاہ میں دے. تو دو طرف ہیں ہر قسم کے, کیا ہے بولو, ہر قسم کے علم کا غرہ. کس کو لیں گے؟ یہ شیخ الحدیث ہے, یہ شیخ الفقہ ہے, یہ شیخ المنطق ہے, یہ شیخ المعقولات ہے, یہ شیخ الفلاح ہے, یہ شیخ الفلاح ہے. میں بولا پیارے تم سب کچھ تو ہو, یہ جو علم ملا کدھر سے آیا؟ بھائی کوئی سورس ہونی چاہیے نا ہر چیز میں. There is a source for everything. There has to be an origin for everything. ایسی تھوڑی آسمان سے ٹپکے گا, آسمان سے تھوڑی ٹپکایا اللہ نے انڈائریکٹ جیسا پانی برستا ہے تھوڑی برستا نہیں. حضور نے فیصلہ کر دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. اب جسے علم چاہیے دروازے پر آئے, فریاد الباب دروازے پر آئے. اب جو دروازے پر آئے گا اسے ہی علم دیا جائے گا, دروازے کو چھوڑ دے گا اسے علم نہیں ملے گا. ملے گا مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف جائے گا تو علم ملے گا, نہیں ملے گا. نبی کا نافرمانی کر کر جائے گا تو علم ملے گا, نہیں ملے گا جہالت ملے گی. علی کو چھوڑ دے گا تو گمراہی ملے گی, علی کو چھوڑ دے گا تو راستے سے ہٹ جائے گا, علی کو چھوڑ دے گا تو تاریکیوں میں چلا جائے گا, علی کا دامن پکڑ لے گا تو عالم بن جائے گا, علی کے قدموں میں آ جائے گا تو عابد بن جائے گا, علی علی پکارے گا تو ولی بن جائے گا, خطب بن جائے گا, ابدال بن جائے گا. یہ سب اپنی جگہ, علی علی کہنے والا مومن بنتا ہے, مومن. عالم بعد میں. کوئی کافر یہودی آج کل بہت علم حاصل کرتے, قرآن کی تعلیم کر کے آگا تو قابل احترام ہو جاتا. انہیں کتنے امارات میں دبئی میں کتنے تھے یہودیاں جو بے روپیے نماز پڑھا رہے تھے, جا کر 20-20 سال پڑھا رہے تھے, آپ سے قرآن پڑھ کر کیا قابل احترام ہو جائے گا وہ؟ نہیں دوستو, نہیں ہوگا. یاد رکھو عالم بعد میں, مومن ہے تو عالم ہے, مومن ہے عالم ہے, مومن ہے تو عزت ہے, حافظ ہے مومن ہے تو عزت ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو کچھ ہے مومن ہے تو عزت ہے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے. یہ اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا. اب یاد رکھو کتنے بڑے مولانا مفتی تم ہوں گے, ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کتنی ڈگریاں ہیں, ہم یہ دیکھیں گے پیمانے پر ناپیں گے, تولیں گے. علی والا ہے تو مومن ہے. تیری عالمیت بھی قبول ہے, تیری فاضلیت بھی قبول ہے, تیرا علم بھی قبول ہے, تیرا تقویٰ بھی قبول ہے, تیرا زہد بھی قبول ہے, تیری تقریر بھی قبول ہے, تیرا کتاب بھی قبول ہے. تو سب کچھ قبول, اگر تو علی کو اپنا مولا مان لے تو, اگر نہ مانے تو جوتی کی نوک مار. میں نے نہیں کیا ہے, یہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے, یہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے. علی کو اپنا مولا مان. دل کو صاف کر, قلب میں کوئی شریانیاں بند ہو جائے تو کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتے ہو, دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر صاحب بہت چکنا کھایا, کولیسٹرول بڑھ گیا, شریانیاں بند ہو رہی ہیں, اسٹینڈ ڈالنا پڑتا. اسٹینڈ پر باجا کے بہت سے ڈاکٹر ہیں, پوچھئے ان لوگوں سے 25, 40, 50 بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں حیدرآباد کے, پورے عاشقاں ہیں ماشاءاللہ, ایک سے ایک میں تھے. اسٹینڈ ڈالنا پڑتا, کیا ہوتا, نلی بند ہوئی تو کھل جاتا. سمجھ رہی؟ وینس اگر بند ہو گئے کیا ہوتا, کھل جاتے. یہ دل کے ڈاکٹر ہیں, یہ سڑنے والے جسم کے ڈاکٹر ہیں, یہ ختم ہو جانے والا ہے, گارنٹی ہے کہا 500 سال تک اسٹینڈ ڈالتے رہتے ہیں, ہاسپٹل سے نکل کر ٹپک جاتے, کوئی گارنٹی ہے نہیں ہے. اب دیکھو پیارے, دل کی اگر بیماری ہو جائے جسمانی تو کارڈیالوجسٹ, اور علی کے بس کی بیماری ہو جائے تو خانقاہ مصطفیٰ. تم لوگوں کے دلوں تو سلامت ہے ماشاءاللہ, خون دوڑ رہا عشق بن کر, محبت بن کر, جذبہ بن کر,
لیکن جن کے بند ہو گئے ہیں پلیز یو آر ویلکم. اپر پاشا سرکار ہے, اسلم پاشا سرکار ہے, حسنی پیر سرکار ہے. ہمارے پاس ڈوز ہے. کیا ہے ڈوز بولے تو ہم بولتے ہیں نادی علی نادی علی المدر الجائے تجدہ اولا لکا فی النبائی کل حق وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. باتیں تو بہت ہیں, موڈ بھی بن رہا ہے, لیکن تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کر لیں اور انشاءاللہ زبردست بریانی ملے گی اللہ چاہے. لنگر حیدری کے شیروں کے لیے تیار ہے, اور اس کے بعد پھر مشاعرہ بھی ہے. بیٹھنا ہے, جانے والے نہیں ہیں, یہ چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. یہ چھوڑ کے گئے بھی تو آ جانے والے بھر کے غلاموں کا مجمع ہے کہ نہیں. شہزاد غوث ناز کرتے تھے اپنے مریدوں کو, دیکھے مجمع یہ میرے مریدان بریانی والے نہیں ہیں, یہ روحانی والے ہیں, یہ کھانے والے نہیں ہیں, یہ قربان ہونے والے ہیں, یہ کھلانے والے ہیں. یہ میرے پیر کا فیضان ہے. کیا ہے پیر کا فیضان؟ قرآن پاک کی آیت پڑھانا. اہل علم سمجھ گئے. سورۃ آل عمران کی ہے نا, کیا آیت پڑھا میں؟ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ. عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہاں نبی ہے. کیا شان ہے؟ حب بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ تو مردہ زندہ, یہ عیسیٰ کی شان ہے. اور محمد عربی کے غلام اور پوتے نواسے کی شان, وارث کی شان حب بِإِذْنِ غوث اعظم مردہ زندہ. جلیل القدر رسول ہے, پیغمبر ہے, نبی ہے کہ نہیں, کلمت اللہ ہے, روح اللہ ہے. اور میرے حضور سے بڑی محبت فرماتے ہیں کیونکہ حضور کے والد ہیں. پہلے آئے تھے عیسیٰ, آسمانوں میں اٹھائے گئے, قربانیاں دی. حضور کے سب سے دیکھو جو اس کا سب کا زمانہ جس کا سب سے قریب ہوتا نا, اس کے حالات اصغر ہوتے ہیں, اس کی مہک محسوس کی جاتی ہے قریب ہوتا, اس کی محسوس کی جاتی ہے. جیسے شہزاد غوث احمد کا زمانہ آپ نے دیکھا, ان کے پیر کا زمانہ بزرگوں نے دیکھا, سرکار جعفر پاشا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دادا پیر کا زمانہ حضرت مصطفیٰ قادری القصری نے دیکھا. آج بھی وہ محسوس کرتے ہیں. تو حضور جب آئے تو عیسیٰ کے جلوے باقی تھے, عیسیٰ کے ایمان کی خوشبو کے آثار باقی تھے, اور عیسیٰ کے ماننے والے روح اللہ کے باقی تھے. اب توجہ, میں نے آیت پڑھی اور کیوں پڑھی؟ ایک شعر کا خلاصہ کرنے کے لیے, صرف ایک شعر کا خلاصہ جو میں نے جس کی تشریح بھی نہیں کی تھی, اس کی شرح بھی بیان نہیں کی تھی, صرف ترجمہ بھی کرنا, ترجمانی بھی نہیں کی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن جاپی کا شعر نہیں. میرا جس کا بھی ہو, غلط کیا ہے؟ اس پہ ایک علمی بحث ہوئی ابھی تھوڑے دن پہلے. پڑوسی ملک کے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس میں مفتی حنیف قریشی اور قاری احمد ظہور احمد فیضی, ایسے بڑے بڑے لوگ حضور میں بھی ہوں. ایک علمی بحث اسی شعر پر, اور اس کلام پر کہ آیا یہ حضرت عبد الرحمن جامی کا ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہٹا دیجیے تھوڑی دیر کے لیے. شعر کیا ہے؟ بجب کے عہد چو نبی مان تنہا, خدا از فرستادہ نادے اگیرہ. نبی تنہا ہوئے تو اللہ نے کیا کہا؟ اے حبیب علی کو پکاریے. وبال ہو گیا اس میں, فتوے آ گئے, تقریریں ہو گئی. میں نے کہا I don't care as long as I am right, I know what is right and what is wrong, I don't care. آپ کے فتوے آپ کے پاس رکھیے. ترجمہ سنیے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, عیسیٰ کو جب یہ احساس ہوا, کس سے؟ ان کے ماننے والوں کو احساس ہوا, یہ فیلڈ ان کو احساس ہوا. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, کہ یہ کفر کریں گے, یہ کفر کی طرف جائیں گے, ان سے کفر ہو سکتا ہے. میں آپ کو تفسیر بیان کر رہا ہوں, کفر ہو سکتا ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, تو انہوں نے کہا, کیا کہا؟ قال من انصاری الی اللہ, اے لوگوں تم میں سے کون میرا مددگار ہے اللہ کے لیے؟ نبی اللہ سے مدد نہیں, حواریوں سے مدد چاہ رہے ہیں. توجہ ہے. عیسیٰ اللہ سے یہاں مدد کی بات نہیں. قرآن ہے, قرآن ترجمہ نہیں بدل سکتے, آپ نہیں بدل سکتے. عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر و رسول ہے کہ نہیں؟ بولو. انجیل جن پر نازل ہوئے بولو ہے کہ نہیں؟ قرآن پہ جاؤ بجاؤ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بتاؤ. جلیل القدر ہے. کہتے کہ اے اللہ ان کے پاس سے کفر کی بو آ رہی ہے, ہیلپ می او مائی لارڈ ہیلپ می. نہیں,
کیا کہا؟ انہی کے پاس سے گفتگو ہو رہی ہے، حواریوں کے پاس. تو کہا اللہ کے لیے میرے مددگار کون ہے؟ میرے مددگار قال الحواریون. تو حواریوں کو کیا کہنا چاہیے تھا پلٹ کر کہ اے عیسیٰ اللہ کے لیے ہم تیرے مددگار ہیں؟ نہیں، توجہ. اب حواری پلٹ کر کہنے لگے قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. کہا اے عیسیٰ ہم تیرے نہیں تیرے رب کے مددگار ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اب اگر میں نے کہا علی مددگار، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یہ ہمارا نعرہ ہے کہ نہیں؟ غوث اعظم کا نعرہ یا علی مدد، معین الدین چشتی کا نعرہ یا علی مدد، معروف ترکی کا نعرہ یا علی مدد، جنید بغدادی کا نعرہ یا علی مدد، امام حسن کا نعرہ یا علی مدد، امام حسین کا نعرہ. اس کے علاوہ کوئی نعرہ ہے نہیں. اب کیوں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے لیے who is helping me for the sake of my Lord Allah. تو انہوں نے پلٹا کر کیا کہا؟ اے عیسیٰ تیری نہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں. کفر کا فتویٰ دیا آج تک کوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر اللہ بول رہا دے سکتے بڑے سے بڑے مولانا؟ ارے یہ کیسا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مددگار، ان لوگوں کیسے؟ اب سنو، نبی نے احد میں بلایا تو پیٹ میں درد ہو گیا، ہٹا دو اس کو تھوڑی دیر کے لیے بازو، اس کو سائڈ پہ رکھ دو. خیبر انکار کرتے، خیبر اس کو دیا جھنڈا، کہیں کو دیے بھائی. اب دیکھو کمال، دیکھو نعت علی کا سرٹیفکیٹ لے کے جانا آ گیا سے، اور سب پڑھنا میں بھی پڑھتا ہوں روزانہ. ابھی پاشا کو حسنی کی سرکار کو بخار آیا تو کیا بولا بیٹا میں 100 مرتبہ نعت علی پڑھ لو رائٹ ہو جاتے بیٹا. ارے بھائی سب سے بڑا وظیفہ ہے ہمارا یہ. ہم علی کو نہیں پکاریں گے تو کس کو پکاریں گے؟ پکارتے ہیں بھائی، سب پکارتے ہیں، ہمارے خون میں ہے علی کو پکارنا، ہماری تعلیم اور ہماری تربیت میں ہے علی کو پکارنا. خیبر علی میدان میں نہیں، خلافت ہوتا نہیں. حضور نے کیا کیا؟ توجہ یا حضرت، حضور نے کیا کیا؟ این العلی، میرا ابن اب کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ پھر یاروں نے کہا سرکار طبیعت خراب ہے چھوڑیے. کیوں کہا؟ بھائی ہیلتھی کمپٹیشن ہے صحابہ. سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ نیکیوں میں کبھی ابو بکر میں سبقت لے جاؤں، ہمیشہ آتا گیا، کبھی نہیں. ہیلتھی کمپٹیشن ہے. حضور نے پہلے اعلان کر دیا کہ کل میں فتح کا علم، جیت کا علم، معمولی جیت نہیں ہے، سب سے بڑی چیز ہے. اور آج تک یہودی اسی پر روتے ہیں، اسی سے تکلیف ہے ان کو. اقصیٰ گیا تکلیف نہیں ہوئی، خیبر گیا سو تکلیف ہے ان کو. ان یہودیوں سے پوچھو خدا کی عزت کی قسم، میں فلسطینیوں کو، مظلوم فلسطینیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، یا علی مدد کہہ کر نکلو، بیت المقدس تمہارا ہوگا. تم وہابیوں کے عقیدے کی طرح عقیدہ بدلو گے، نہیں ہونے والا ہے. صلاح الدین ایوبی غوث اعظم کا غلام ہے، یا علی مدد کہہ کر داخل ہوا کہ نہیں؟ بولو تم یا علی مدد کہہ کر داخل ہو جاؤ. اب حضور نے کیا کہا؟ خیبر میں سب کی تمنا ہے. حضور نے فرمایا کل علم جھنڈا میں اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے اور جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. دراصل محبوب اللہ کا لقب یہ مولا علی مشکل کشا کا ہے. محبوب اللہ و رسول ہی، اللہ جیسے اسد اللہ و رسول ہی سید الشہداء امیر حمزہ کا ہے، محبوب اللہ و رسول ہی کا لقب کس کا ہے؟ بولو علی مرتضیٰ کا ہے. تو سب کو یہ خواہش ہوئی کہ یار کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ فتح کا عالم، جیت ہونے والی ہے اور طے ہے، سرٹیفائیڈ ہے. حضور نے کہہ دیا اب ہونے والا ہے، کیوں نہ یہ سعادت ہمیں حاصل ہو جائے. سب تمنا کر، سب نے تمنا کی، کوئی ایسا صحابی نہیں جس نے تمنا نہیں کی. اب حضور نے کیا کیا؟ علی کہاں ہے؟ توجہ ہے، علی کا، علی کی آنکھ دکھتی ہے، آنسو میں چشم ہوا ہے. تو حضور نے کیا کہا؟ بلا علی کو. کیا کہا؟ بلا علی کو. اسی کو تو نعت علی کہتے ہیں. خیبر میں جو
पुकारो। देखो एक होता है पुकारना मेरा, मैं अपने बेटे को पुकारूं, मेरे अपने छोटे भाई को पुकारूं तो खिदमत के लिए, है कि नहीं? और अपने बड़े को पुकारूं तो मदद के लिए। मैं पीरों मुर्शिद को पुकारूं, सरकार इस्तिगासा करो, शहजादे गौसे आजम मदद कीजिए, तो भाई अगर ये जुमला कह दो कि शहजादे गौसे आजम खिदमत कीजिए, तो छोटा बच्चा कह गया आप रॉन्ग है, आप ये नहीं कह सकते, आप खिदमत नहीं कह सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कह सकता, हालांकि खिदमत का माना भी वही होता है लुगत में। मैंने कहा मैं खिदमत क्यों नहीं कह सकता, तो कहेंगे बड़ों को नहीं कहते खिदमत, छोटों को कहते हैं खिदमत, बड़ों को कहते हैं इमदाद कीजिए, बड़ों को कहते हैं मदद कीजिए, बड़ों को कहते हैं दस्तगीरी कीजिए, बड़ों को कहते हैं रहनुमाई कीजिए, बड़ों को कहते हैं कि रहबरी कीजिए, और छोटों को कहते हैं आओ ये काम करते जाओ प्यारे, पानी नहीं है पानी ला दो, खाना नहीं है खाना ला दो, सामान नहीं है सामान ला दो, दवा नहीं है दवा ला दो। ये छोटों को कहते हैं। अब नबी ने खैबर में निगाह डाली, कोई नजर नहीं आया, सब सामने अली नजर आए, अली नजर। अब नबी का अली को पुकारना मदद के लिए नहीं है, खिदमत के लिए है। इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आई। नबी पुकारे तो खिदमत के लिए, गौसे आजम पुकारे तो मदद के लिए, गरीब नवाज पुकारे तो मदद के लिए, मारूफ पुकारे तो मदद के लिए, उम्मत मुस्तफी के सारी उम्मत पुकारे तो मदद के लिए, और मुस्तफा पुकारे तो खिदमत के लिए। पुकारो या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। यही कादरियत है, यही चिश्तियत है, और दरअसल यही नक्शबंदियत भी है, और यही सोहरवर्दियत है, यही शाज़लियत है कि अगर तुम कामयाबियां चाहते हो तो कदम कदम पर अली को पुकारो। वो मजहर है अजाइब और गराइब का, क्या है? मजहर है अजाइब और गराइब का। अल्लाह की लाखों करोड़ रहमतें हमारे पीर पर हमें अली वाला बना कर गए हैं, अली की मोहब्बत देकर गए हैं, अली का प्याला पिला कर गए। और खुदा की कसम, जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी ना उम्मत को, वही शहजादे गौसे आजम देकर गए हैं। उनको मालूम है कि मेरे अकीदे को सुधार दिए, एक है अकीदा एक है ईमान, मैंने इनके अकीदे को सुधार दिए। 40 साल मेहनत की है, जैसे आपने सुना शरीफ की तकरीर में कैसा है मुसवी नस्लों को बचाकर चले गए, नस्लों पर हैदराबाद की जो हिंदुस्तान की नस्लों पर एहसान है। शहजादे गौसे आजम के एहसान फरामोश हो, कान खोल कर सुन लो। एहसान है और है, हम तुमसे मुआवजा नहीं चाहते, हमारे लिए देने के लिए हमारा अली काफी है, हमें देने के लिए गौसे अली काफी है। कोई कमी नहीं है खलकाए मुसविया में, यह सब गौसे आजम का फैजान है। हम नहीं चाहते कि तुमसे तुम क्या दो, लेकिन सुनो शहजादे गौसे आजम ने पहले अकीदा बचाया, अकीदा बचाया, अकीदा बचाया, और इनकी तरफ देखा खारिजी नासिरियों की तरफ, तो कहा यहाँ तो ईमान के लाले पड़ गए हैं। बोलो ईमान है तो फिर अकीदा होगा ना। पहले अकीदा लेने के क्या करेंगे खाली, तो शहजादे गौसे आजम पहले अकीदे को संवारते रहे। एक खेप तैयार हो गई, टनाटन सुन्नियों की बाजू कर दिया, उधर नजर डाली, अली के शेर की निगाहें जरा याद करो, तसव्वुर करो, जिधर नजर डालते मैदान का मैदान उलट जाता, बड़े बड़े डिग्रियां वाले थामने लगते, भय करने लगते, अल्फाज में पड़ जाते। मैंने अपनी निगाहों से देखा, क्यों? उनका लहजा अली का लहजा था, उनका चेहरा अली का चेहरा था, उनका बोलना अली का बोलना था, उनके हाथ अली के हाथ थे, उनके पैर अली के पैर थे, उनका खून अली का खून था, उनका इल्म अली का इल्म था, उनकी हैबत अली की हैबत थी, उनका सब कुछ अली था, उनका आना अली था। खुदा की इज्जत की कसम, 24 जिलहज्जा 15 अगस्त 2020 को उनका जाना भी अली था। अरे ऐसी शान से तो कोई गया ही नहीं, आए भी अली अली कर और गए भी अली अली कर। शहजादे गौसे आजम नजर की, अकीदा बचा लिया, अब ईमान बचाना है, तो कहा अली बोल, क्या कहा? अली से मोहब्बत कर। तो ये शहजादे गौसे आजम का फैजान है कि अली की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली। अल्लाह इस मोहब्बत को सुबह क़यामत तक
ہماری نسلوں کے سینوں میں برقرار رکھے. خارجیت اور ناصبیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے پیر، ہمارے مرشد، ہمارے آقا نعمت کی برکت پر ہزاروں کروڑوں انگنت رحمتوں کا تو نزول فرما. ان کے اس لنگر کو جو انہوں نے قائم کیا ہے، اس کے دانے دانے کا اجر و ثواب انہیں عطا فرما. مولا تیرے پاس مدارج کی درجوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو نے بالا محدود، تو لا انتہا، تیری عطائیں بھی لا انتہا، لا منتہا ہے. پروردگار ہمارے پیر کو لا منتہا درجات عطا فرما، ولایت کے اعلیٰ درجات میں ترقیاں عطا فرما. ان کے فیوز و برکات کو صبح قیامت تک جاری رکھ. تولائے علی عطا فرما، حب اہل بیت عطا فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما، آقا علیہ السلام کا عشق عطا فرما، علی کی عشق عطا فرما، غوث جلی کی محبت عطا فرما، غوث اعظم کا فیضان عطا فرما. اے اللہ آج جہاں جتنے جمع ہیں وہ جنہوں نے اس لنگر حیدری میں دامے درمے قدمے سکنے حصہ لیا، مولا تو سب کے بارے میں جانتا ہے. جو آئے ہیں اپنی حیثیت کے اعتبار سے، جنہوں نے اس جشن میں خدمت کی ہے، اے پروردگار تو اس محفل کے طرف نگاہ رحمت فرما. یہ علی والوں کا مجمع ہے، یہ علی سے محبت کرنے والوں کا مجمع ہے. مولا اس قصب کی طرف رحمت فرما، ان رونقوں کی طرف، ان خمخموں کی طرف، اس لنگر کی طرف، اس کھانے کھلانے کی طرف، یہاں جمع ہونے والوں کی طرف نگاہ رحمت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہے تجارت میں برکت عطا فرما. جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے دے، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا. جن کے والدین زندہ ہیں عمر دراز فرما، جن کے والدین چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ علم میں انہیں جگہ مرحمت فرما. پیرانی ماں کی عمر دراز فرما، صحت و عافیت عطا فرما. ان کی آل اولاد کی، ان کی نسلوں کی عمر دراز فرما، صحت و عافیت و توانائی عطا فرما. خانقاہ مصطفیہ کے فیضان کو جاری و ساری فرما. حسنین پاشا کے ذریعے ان کی نسلوں کے ذریعے جاری فرما. شبر پاشا ان کی نسلوں کے ذریعے جاری فرما. میرے اور حسن پیر کے ذریعے صبح قیامت تک یہ فیضان حیدری کو جاری و ساری فرما. سرکار شہزادے غوث اعظم کی تعلیمات کو پابند کی عطا فرما، قیام عطا فرما، دوام عطا فرما. صبح قیامت تک ان کے چاہنے والوں کو پیدا فرماتے رہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو پیدا فرماتے رہے. شہزادے غوث اعظم کے نام کے ڈنگ صبح قیامت تک بجاتا رہے، ان کے چاہنے والوں کو قیامت تک پیدا کرتا رہے، ان کی تعلیمات پر عمل پیدا رہنے والوں کو پیدا فرماتا رہے. اے اللہ اس لنگر حیدری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن لوگوں نے جس حیثیت سے دامے درم قدم سخن حصہ لیا ہے، اے اللہ ان کو 70,000 اس سے کہیں اجر و ثواب عطا فرما. جتنے حاضرین ہیں سب کی اولاد کی عمر دراز فرما، ماں باپ کی عمر دراز فرما، بیویوں کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، توانائی عطا فرما. تندرست ہے تو سخی بنا پروردگار، اگر قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں تو تجھے علی مرتضیٰ کی سخاوت کا واسطہ ہے. اتنا نواز کے بانٹتے بانٹتے تھک جائے. علی والے ہیں تو علی کی سخاوت عطا فرما، علی کی ہمت عطا فرما، علی کے علم کی خیرات عطا فرما، علی کی شجاعت کی خیرات عطا فرما. اے اللہ علی کی ولایت کی خیرات عطا فرما. غوث اعظم کا دیوانہ بنا، غوث پاک کی محبت عطا فرما، غوث پاک کے جنگوں میں ہم کو گم رکھ. مولا غوث اعظم کے دامن سے ہمیں سچی پکی اٹوٹ مستقم غلامی عطا فرما. ہمیں غوث پاک کا عشق عطا فرما. ہمارا جینا مرنا غوث اعظم کے نام پر ہو جائے. اے اللہ ہمارا چلنا پھرنا غوث اعظم کے نام پر ہو جائے. ہماری صبح شام غوث اعظم کے جلووں میں گزرتے رہے. ہمیں غوث جلی کا غلام بنا اور سچا غلام بنا، عاشق بنا تو سچا عاشق بنا. خانقاہ مصطفیہ کے فیضان کو صبح قیامت تک جاری و ساری فرما. چار دہانے عالم میں جاری و ساری فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی نصرت عطا فرما. انہیں علی والا بنا، انہیں کامیابی والا بنا، انہیں نصرت والا بنا، انہیں ہمت و طاقت و استحکام عطا فرما، انہیں مضبوطی عطا فرما، ان کے ایمان کو تقویت عطا فرما. افتائے عالم کے تمام مسلمانوں کی امداد فرما، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق و محبت عطا فرما. اے پاک پروردگار جب تک زندہ رکھ تیرے حبیب کا وفادار بنا کر جلا. اے اللہ ہم سب کو بری موت سے بچا، بری بیماریوں سے بچا. یہاں جتنے ہیں حاضرین کے رشتہ دار و اقرباؤں کو بری موت سے بچا، بری بیماریوں سے بچا، مہلک امراض سے بچا. اے اللہ وقت رضا کی تکلیفوں سے بچا، موت کی سختیوں سے بچا، موت کی تکلیف سے بچا. اے اللہ وقت رضا علیہ السلام کے چہرے اقدس کی زیارت عطا فرما. قبر میں آقا کے چہرے کی معرفت عطا فرما. حشر میں آقا کی شفاعت کا ہمیں حقدار بنا. اے اللہ ہمارے ظاہر پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، ظاہر پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرما.
اے اللہ ہماری نافرمانیوں کی طرف نہ دیکھ، علی مرتضیٰ کی فرما برداریوں کی طرف دیکھ، اے اللہ ہمارے جہل کی طرف نہ دیکھ، علی مرتضیٰ کے علم کی طرف دیکھ، اے اللہ ہماری کمیوں کی طرف نہ دیکھ، علی مرتضیٰ کے قابل اور اکمل ہونے کی طرف دیکھ۔ اے اللہ ہم علی کے غلام ہیں، تیرے نبی کے غلام ہیں، امام حسن کے غلام ہیں، شہید کربلا کے غلام ہیں، ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، ہم سرکار لاؤبالی کے غلام ہیں، ہم مستغنی علی الرقاب سرکار موسیٰ قادری کے غلام ہیں۔ اے اللہ اتنی نسبتوں کو تو فرامول نہیں فرماتا، اے اللہ ان تمام نسبتوں کا صدقہ عطا فرما، سلسلہ عالیہ قادریہ مصریہ میں ہمیں فیضات برکات عطا فرما، شاہ موسیٰ قادری کی محبت عطا فرما، ان کی خیرات عطا فرما، ان کا صدقہ عطا فرما، ان کی حمایت عطا فرما، ان کے فیض کو صبح قیامت تک جاری بسانی رکھ کر بردگار۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبول فرما۔